العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم کہ مجھ سے محبت رکھنے والے جب مجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو اسمع میں ان کا درود خود سنتا بھی ہوں واعرفہم اور درود پاک پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جمعۃ المبارک بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور عشرہ رحمت کی ابتدا ہے. اللہ تبارک و تعالی عشرہ مغفرت کی ابتدا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان سے تعلق رکھتا ہے. پہلے بھی ایک ہم اس طرح کا موضوع لے کر آئے ہیں، وہ الگ نوعیت کا تھا، نور مصطفیٰ. اور آج کا جو موضوع ہے یہ الگ نوعیت کا ہے لیکن ہے ذات مصطفیٰ سے متعلق. آج کے سلسلے کا عنوان ہے علم مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. علم مصطفیٰ کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں، بلکہ یوں کہیے علم مصطفیٰ، اللہ اکبر، جو جبریل امین علیہ السلام نہیں جانتے وہ حضور جانتے ہیں. جس کا علم جبریل امین کو نہیں ہے اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے سید الملائکہ سے زیادہ علم ہے کن کا؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کیا ہی خوب کہا ہے کسی شاعر نے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو، حضور کے علم کو قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان فرمایا ہے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اظہار بھی فرمایا ہے. تو آج انشاءاللہ آپ روزہ رکھیں گے، سحری کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ کا بیان، رفعت مصطفیٰ کا بیان، شان مصطفیٰ کا بیان، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا، حضور کے علم کا انشاءاللہ یہ بیان آپ سنتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق و کردار کے حوالے سے مدنی پھول اللہ نے چاہا تو یہ بھی سلسلے کا حصہ رہیں گے. ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں اور قاری بھی ہیں. خلیل اتاری زیدہ مجدہ آج ہمارے ساتھ ہیں. خلیل بھائی سے پہلے ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنیں گے، پھر ہم انشاءاللہ ان سے نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی سلسلے میں رہے گا اور آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے تلاوت سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. اب سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। खलील भाई ने सूरह बकरा की आखिरी आयात मुबारका की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआओं का जिक्र भी है। बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता रहे कि या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, हमें मुआफ़ कर। वाफ़ु अन्ना, मौला हमें मुआफ़ कर दे, हम पर रहम फरमा। तू हमारा मददगार है, तू हमारी मदद फरमाने वाला है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ये दुआएं, ये इल्तिजाएं होनी चाहिए। आयात मुबारका के अंदर भी इसका
ذکر ہے، اور قرآن کریم کے اندر بالخصوص جو ربنا کے ذریعے سے جو آیات مبارکہ ہیں ان کو اگر بندہ دعا کی نیت سے بھی اپنی التجاؤں میں شامل کر لے تو یہ انشاءاللہ نور علی نور ہوگا. جیسے آیت مبارکہ ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ایک تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور دوسری اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ میں بیان ان کو الفاظ میں نہیں کر سکتا. کوئی بھی پرابلم ہو، پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی کمی ہو، تو یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے. سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اور یہ آخر تک پوری آیت مبارکہ پڑھی جائے تو بندے کا رزق، چاہے رزق کی کمی جسمانی رزق کی کمی ہو یا روحانی رزق کی کمی ہو، تو یہ دونوں کمیاں پوری ہو جائیں گی. کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اللہ نے چاہا تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گا. بڑی برکتیں اور بڑی بہاریں ہیں. بیمار شفا پا جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جو مشکلوں میں گھرے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اس دعا کی برکت سے وہ مشکلوں سے باہر آ جاتے ہیں. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے عرض کرتا ہوں. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تلاوت کلام پاک ہمیں سنا چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے، اور آپ خلیل بھائی کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور ان سے آپ گھریلو علاج بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے جو کالز ہوں گی ان کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے. خلیل بھائی کلام سنانے جا رہے ہیں غالباً امیر اہل سنت کا. کس کا کلام سنا رہے ہیں؟ آپ نے موضوع کا ذکر فرمایا جی علم مصطفیٰ ہاں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے متعلق حضرت مولانا جمیل الرحمن خلیفہ اعلیٰ حضرت اللہ 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 ان اللہ کا ایک کلام ہے، اس کے کچھ اگر اشعار. مداح حبیب سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں، عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں، عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں، ذرا ہے کون سا ذرا ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں، ذرا ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں، عرض و سما نہیں ہے کہ شمس و قمر نہیں،
نہیں ہے کہ شمس و قمر نہیں، کس چیز پر حبیب خدا کا اثر نہیں، کس چیز پر حبیب خدا کا اثر نہیں، دنیا میں ہو ذلیل تو عقبیٰ میں خوار ہو، جو خاک پائے حضرت خیر البشر نہیں، جو خاک پائے حضرت خیر البشر نہیں، یہ علم غیب ہے کہ رسول کریم نے خبریں وہ دین کے جن کی کسی کو خبر نہیں، خبریں وہ دین کے جن کی کسی کو خبر نہیں، کہتے ہیں جبرائیل بہت میں نے کی تلاش، تجھ سا جہان بھر میں کوئی تاجور نہیں، تقسیم کر رہا ہے تو عالم میں نعمتیں، ظاہر میں گو کے پاس تیرے مال و زر نہیں، ظاہر میں گو کے پاس تیرے مال و زر نہیں۔ یہاں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، پاس نہیں رکھتے، لیکن کیا ہے مالک کونین ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں لب بھر کے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیں تو وہ امام المحدثین بن جائیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان، حضور حافظ صاحب صفات کے جامع تھے، حضور صفات کے جامع تھے، اور پھر آقا کریم علیہ یعنی حضور میں ساری صفات جمع تھی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے وہ صفات کے بحر زخار سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی حصہ پایا ہے۔ جیسے فقاہت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام پایا ہے، شجاعت کے معاملے میں دیکھیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کا جو ہے وہ واضح مقام نظر آتا ہے، اور صدیق اکبر تو پھر ہیں ہی صدیق اکبر، فاروق حق کو باطل ہوں تو فاروق اعظم ہے، اور جناب عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے، صحیح کہا ہے امام اہل سنت نے اور بالکل حق پر کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے علم کی شان یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حافظ صاحب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ اس آیت مبارکہ کو انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں اور آگے بھی مدنی پھول بیان کریں گے۔ یوسف بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ یوں سمجھنے آغاز کرتے ہیں۔ یوسف بھائی، علم مصطفیٰ عنوان ہے، اور ہمارا علم کیا علم ہے حافظ صاحب؟ نہ علم ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ انداز ہے،
اور بس یہ حضور کے سناخانوں میں نام لکھوانے کا یہ ایک بہانہ ہے کہ کل قیامت میں یہ لکھا جائے، یہ ہمارے کھاتے میں کل قیامت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندے تھے یہ جیسے بھی تھے، لیکن مولا تیرے محبوب کی عظمتوں کے گیت گانے والے تھے، تیرے محبوب کی رفعت کا، عظمت کا، شان کا ذکر کرنے والے بھی تھے اور ذکر سننے والے بھی تھے، ہے نا؟ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ میں۔ جی یوسف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیدی گفتگو تو آپ نے بڑی زبردست باندھ لی ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، جی ہمارے کیا الفاظ ہیں جی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پر گفتگو کی جائے۔ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں اس قابل بنایا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے والوں میں ہم اپنا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل کر لیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا، سبحان اللہ، اس کی عظمت اور اس کی رفعت تو بندہ کیا بیان کرے۔ لیکن اگر سلمان بھائی غور کیا جائے نا تو دنیا میں 5 طریقے ایسے ہیں جسے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حواس خمسہ اسے کہا جاتا ہے، 5 سینسز۔ مدینہ مدینہ، انسان جو ہے وہ 5 سینس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے دیکھنا، صحیح ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے سننا، صحیح، تیسری چیز ہے جناب سونگھنا، ہاں جی ہے اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ہاں جی، اگر وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، تو اگر وہ سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو سونگ کر بھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ بریانی بنی ہوئی ہے یا پلاؤ بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ خربوزہ ہے یا یہ تربوز ہے، گرما ہے، تربوز ہے، جی کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، سیب پھر ہے اس کا ہی پتہ، خوشبو سونگ کے پتہ لگ ہی جائے سکتا گا۔ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبزی ہے نا، سبزی کے دن ہے، اور 3 چیزیں ہو چکی۔ فروٹ ہے جی، چوتھی چیز، ہاں جی بندہ چکھ کر جی، یہ علم حاصل کر سکتا ہے، صحیح، اور 5ویں چیز ہے کہ چھو کر وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ آج دیکھیں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، ہاں جی، دعوت اسلامی نے بھی اپنے اسپیشل لوگوں کے لیے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، واہ، ان لوگوں کے لیے یہ چھو کر پڑھنے کا ایک بہترین رسالہ اللہ کی رحمت سے ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اور اس پر باقاعدہ ہماری مجلس ورکنگ کر رہی ہے، اور ان اسلامی بھائیوں کو ٹچ کے ذریعے ان کی جو ہاتھوں کے جو پورے ہیں نا، برل لینگویج، اس کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت بیان ہو رہا ہے، یا ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن بات ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی، تو اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اللہ، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان ما اللہ، کانا، جو ہو چکا، اور جو ہوگا، آئندہ جو آنا ہے، جو ہونا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ ایک ایک ذرے کا دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کس انداز کے ساتھ جائے گا، کون دوزخی ہوگا، یہ سب علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر عقیدہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، صحیح، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، ٹھیک تو ہے، اس میں کوئی تقابل نہیں، نہیں ہو سکتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ جی، اللہ تعالیٰ کو کوئی علم سکھانے والا کوئی نہیں، بے شک، وہ خود سے جانتا ہے۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالی خود سے جانتا ہے، اس کا اپنا علم ازلی، ابدی، سربدی، لامحدود، غیر متناہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کو سکھانے والا کوئی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ عطائی ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے، اللہ کریم نے بتایا ہے، تو حضور نے سیکھا ہے، ایک بات۔ اور پھر دوسری بات، دونوں میں فرق بڑا واضح ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق میں تو کوئی موازنہ، کمپیریزن تو اس عنوان سے ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کوئی کرتا ہے۔ لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے کہ حضور کا علم ما کان و ما یکون کی حدوں کے اندر بند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، ایک بات کہی جاتی ہے علم غیب۔ جی، علم غیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ، مالک ہے، جی، وہ جو چاہے عطا کرے، سبحان جسے اللہ، چاہے عطا کرے، جتنا چاہے عطا کرے، اللہ اللہ، ہیں
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا غیب کا علم عطا فرمایا. پہلے تو سمجھتے ہیں کہ غیب کہتے کس چیز کو ہے. غیب جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جسے غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے، وہ چھپی ہوئی چیز ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ما غاب عن الحسیات. ٹھیک ہے آگے چلیں. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا. اچھا، آگے اب دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات والا تبار ہے کہ جسے آج تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور کیسا شاندار طریقے سے بلوایا، اور پھر اس خلوت میں کیا عطا فرمایا کہ مالک کونین نے، مالک رب کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اللہ اللہ اللہ. امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت وہ فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تو تم پہ کروڑوں دود. تو سب سے بڑا جو غیب ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرما دیا. تو پھر کیا چیز ہوگی، کون سا ایسا علم ہوگا جو رب نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم میں علم غیب کا ذکر بھی ہے اور اخبار غیب بھی ہے، انباء غیب بھی ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ انباء غیب ہو یعنی غیب کی خبر دی جائے، یا مطلب جس طرح سے بھی آپ نام لے لیں، بہرحال اس سے علم ہی حاصل ہوتا ہے. خبر سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے حضور کو علم عطا فرمایا ہے، اور کیا خوب عطا فرمایا. ہاں سبحان اللہ. بالکل. اور اس بات کو سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفعت، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بنیادی سی بات ہے اور ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ خبر جو ہے وہ ذریعہ علم ہوا کرتی ہے. اس کو کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے، اور ظاہری طور پر بھی ہر انسان اس کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی شخص کو جب کوئی کسی سچی خبر کا علم ہوتا ہے کہ کوئی سچی خبر پہنچتی ہے، کوئی سچا آدمی کسی چیز کی خبر دیتا ہے، تو اس کے خبر دینے سے اسے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے. کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ خبر دی گئی ہے، اس کا علم نہیں دیا گیا. جس کی خبر بندے کو مل گئی، جب وہ خبر صادق ہے، سچی ہے، تو پھر اس کا علم بھی اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کا علم، آپ کے علم کی جس انداز میں تقسیم کی جائے، وہ ماضی کا علم ہو، یعنی انسانوں کی ابتدا کا علم ہو، یا دنیا کی انتہا کا علم ہو، قیامت کا. کون جنتی جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کا علم ہو، یا دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا علم ہو. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سارے کا سارا عطا فرمایا ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت بڑا حصہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اسے یاد بھی رکھا. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتا دیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل میں یہ ہوگا، آئندہ یہ ہوگا، اس طرح کی کیفیت ہوگی. فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت اگرچہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کبھی ہم وہ واقعہ رونما ہوتا دیکھتے تھے، ہم جان لیتے تھے کہ اس کی خبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے سے دے دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم وہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. ارشاد فرمایا رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. اور الرحمن علم القرآن، سبحان خلق الانسان علمہ البیان، ما کان وما یکون کا علم بھی عطا فرمایا، انسانیت کی جان کو پیدا فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا علم بے مثل ہے، بے مثال ہے. حضرت عارف کامل، حضرت سیدنا صاحب ابریز علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ الابریز شریف کے اندر ایک عبارت ذکر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے علم کے متعلق. کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا جبرائیل جو آپ نے ابتدا میں بات کہی تو یہ اس کی دلیل بھی ہے
کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بعض بار وحی لے کر آتے، کئی بار ایسا ہوا حروف مقطعات بالخصوص جب لے کر آئے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جان لیا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا یہ کیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا یہ قیامت میں اللہ کریم اس کو آشکار فرمائے گا۔ تو کسی نے کہا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا علم نبی پاک سے زیادہ ہے، تو اب حضرت عارف کامل شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں لو آشا سیدنا جبریل مئۃ الف آمن الی مئۃ الف آمن الی ما لا نہایت لہ، فرماتے ہیں بات کر رہے ہیں حضرت جبرائیل امین کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں کتنا عرصہ، ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال، پھر 1000 سال، اور الی ما لا نہایت لہ، بے حد بے شمار سال نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں، فرماتے ہیں ما ادرکا ربع من معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی چوتھائی معرفت کو بھی نہیں پا سکتے، ولا من علمہ، ارشاد فرماتے ہیں نہ نبی پاک علیہ السلام کے چوتھائی علم کو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ علم وہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ حافظ صاحب یہاں مجھے وہ کہنے دیجئے، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُمْكِنُ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان یکون سیدنا جبریل اعلم وہو انما خلق من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ تو نور مصطفیٰ سے اللہ کریم نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ان کا علم حضور سے کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ جمیع مخلوقات ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کے سب محتاج ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے رب کی معرفت پانے میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ذریعہ ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا، تو سیدنا جبرائیل امین کا علم نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، درست۔ اور پھر آپ دیکھیں نا الرحمن علم القرآن، حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ حضور کا استاد کون ہے؟ رحمان۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑی آسان سی بات ہے، آپ دیکھیے میں جیسے عدنان بھائی گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عدنان بھائی کو فرض کر لیں، لیٹس سپوز کہ عدنان بھائی جو ہے وہ ہمارے ٹیچر ہیں، عدنان بھائی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو کیا مدنی چینل کو استاد کہیں گے؟ نہیں، مدنی چینل کیا ہے؟ یہ آواز پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کون ہے؟ عدنان بھائی۔ تو جبریل امین علیہ السلام یہ نبی کریم علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے مطلب با جماعت نماز ادا کی جائے تو ہمیں امام کی آواز کدھر سے آ رہی ہوتی ہے؟ مائک کے ذریعے سے۔ تو کیا مائک کو استاد کہیں گے؟ نہیں۔ یا مائک کو امام کہیں گے؟ نہیں۔ امام کون ہے؟ جو امام ہے، لیکن یہ مائک کیا ہے؟ یہ آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور وحی لانے کا ایک ذریعہ ہیں، اور کچھ وحی ایسی بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کو بغیر واسطے کے بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو عطا فرمایا اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور کیا عطا فرمایا کوئی بیان نہیں ہے اس کا، سب کا سب یوں کہہ لیں محذوف ہے، خالق جانے، اور جسے عطا فرمایا وہ مخلوق، وہ یعنی مخلوق میں جو سردار ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام وہ جانے۔ الرحمن علم القرآن کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھا رہا ہے، سکھانے والا علم دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ، لینے والے اس کے بندے نبی پاک علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، کیونکہ جو مقام، جو مرتبہ اور جو استطاعت اور جو خوبی
اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جمیع علوم عطا فرمائے، وہ انسانوں کی بولیوں کا علم ہو یا جانوروں کے فریاد کرنے کا علم ہو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں، وہ زبان عربی ہو یا وہ اجمی زبان ہو۔ اجمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، قافلے کے قافلے آتے اور آ کے وہ اپنی زبان میں بات کرتے۔ صحابہ کرام، شفا شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، نسیم الریاض کے اندر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک وفد، انہوں نے آ کے اپنی زبان میں کہا من ابو نصیران۔ اب وہ صحابہ کرام علیہ مردوان دیکھنے لگے بھئی یہ پتہ نہیں کون سی زبان انہوں نے بولی ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ نبی پاک علیہ السلام کون ہے؟ جی نبی پاک علیہ السلام نے انہیں قریب بلایا اور ان کی زبان میں بول کر قریب بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ میں اللہ کے نبی کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا قریب، انہوں نے پھر کچھ اور بات کی، سرکار علیہ السلام جواب دیتے رہے حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ سبحان اللہ، علم مصطفیٰ راشد بھائی۔ جی، امام اہل سنت کے کافی اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں عالم علم دو عالم ہیں حضور، دو عالم کے علوم کے جاننے والے ہیں، عالم علم دو عالم ہیں حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے۔ اسی طرح امام اہل سنت اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور آپ کے علوم کا بیان کرتے ہوئے کہ مصطفیٰ نور جناب امر کن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اس ذات کا نور ہیں جو ذات کلمہ کن کے ذریعے کسی چیز کو وجود بخشتا ہے۔ مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم من لدن، کہ علم لدنی کے برج کے آپ چمکتے دمکتے آفتاب ہیں۔ اور کیا ہیں؟ معدن اسرار علام الغیوب، علام الغیوب اللہ عز و جل کے اسرار و رموز، اللہ کے رازوں کی کان ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، برزخ بحرین امکان و وجوب۔ ابھی جو سورہ رحمان کی تلاوت عدنان بھائی نے بھی کی اور اس کے تحت مدنی پھول دیے، اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں بڑی لطیف بات ذکر فرمائی کہ کسی کے علم کا اگر امتحان لینا ہو یا اس کی جو صلاحیت ہے اس کو اگر پرکھنا ہو تو اس میں 3-4 چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اولاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی اپنی ذہانت اور علمی صلاحیت اور اپنی ذہنی صلاحیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو پڑھانے والا کون ہے، تیسرا کہ جو نصاب اس نے پڑھا ہے، جو کتابیں اس نے پڑھی ہیں وہ کس پائے کی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، کئی تفاسیر کے حوالے موجود ہیں، تفسیر خازن اور معالم التنزیل جس کو تفسیر بغوی بھی کہتے ہیں، اس میں اس سورہ رحمان کی آیات مبارکہ کے تحت ہے کہ انسان سے مراد حضور کی ذات اور بیان سے مراد کیا ہے، یعنی بیان ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون کا بیان ہے۔ اور ما کان و ما یکون کا بیان یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ایک ذرہ ہے، جس کو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول، یہ من جو ہے تبعید کا ہے، یا رسول اللہ آپ کے کثیر علوم میں سے ایک علم کا حصہ وہ کیا ہے، وہ لوح محفوظ کا علم ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ہے جس کو صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بیان کیا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا کہ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، یعنی ما کان و ما یکون کا علم وہ ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بھی عطا فرمایا اور محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمایا۔ تو اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھانے والا کون ہے، علم دینے والا کون ہے، رب تبارک و تعالی جس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے والے ہیں، مخلوق میں آپ سا کوئی دوسرا ذہین اور صلاحیتوں والا نہیں۔ اور جو قرآن جو آپ کا نصاب ہے اس کی شان کیا ہے، قرآن خود ہی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی نے قرآن کی شان بیان فرمائی، اے محبوب وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کا دلیل کے ساتھ روشن بیان ہے۔ تو نصاب قرآن ہو، پڑھانے والا رحمان ہو اور پڑھنے والے محبوب رحمان ہو تو پھر اس علم کی شان کیا ہوگی۔ امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کے فضل ہی سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا ہوا، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اس پر شہادت آیت و وحی و اثر کی ہے، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل و ہر خشک و تر کی ہے۔ یعنی جو احادیث بخاری شریف کی بھی موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق سے
جب مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے قیامت تک کے سارے حالات کو بیان فرما دیے. جس نے جو یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو جب کوئی کہنے والا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت قائل کی بھی خبر تھی محبوب علیہ السلام کو, ہر بات کی خبر تھی, کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع, مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے. ان پر کتاب اتری بیاناً لکل شیء, تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو ماشاءاللہ راشد بھائی نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے, اس کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو واعظ فرمانا تھا نا, یہ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک تھا. اور اس چھوٹے سے دورانیے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اول و آخر کی خبر دے دی. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے عالم کی اتنی ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مختصر سے, یہ جامع اور جسے کہا جائے کہ مختصر سے وقت کے اندر یہ ساری چیزیں بیان فرما دی. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام رات کے مختصر سے حصے میں زمین و آسمان کی جنت و دوزخ کی سیر فرما کر واپس تشریف لے آئیں, رات ختم نہ ہو, چھوٹے سے حصے میں لیلن تنوین تقلیل کے لیے ہے یہاں. تو وہ محبوب علیہ السلام دن کے تھوڑے سے حصے میں دنیا کی ابتدا سے انتہا تک بیان کر دیں تو اس میں کون سی عجیب بات ہے. یہ یقیناً اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو جوامع الکلم کا آپ کو جو تمغہ عطا فرمایا ہے, یہ اس کا واضح ثبوت اور ظہور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم مصطفیٰ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم مصطفیٰ, علم غیب مصطفیٰ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اللہ نے چاہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیضان یہ ہمیں بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. مدنی ماحول کی برکت سے یہ جو علم دین ہے, قرآن کریم پڑھنا ہے, تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے علم کا فیضان ہے. اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضور بڑے کریم ہیں, حضور جانتے بھی ہیں اور مسئلے بھی حل فرما دیتے ہیں. جانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. ابراہیم باپو ہمارے ساتھ ہیں, باپو شریف سے کوئی روایت حکایت سن دیں سنوان پہ. جی باپو شریف. ماشاءاللہ, بہت پیارا کلام ماشاءاللہ راشد بھائی نے فرمایا. اور آج ایک اور بس ان کا ویسے نظم میں تو ہم نے سنا ہے, مختلف ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں اشعار کی صورت میں, مگر آج لائیو سننے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ. ماں ابر و ماں غبر کی ہے. واہ جی واہ. علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ گفتگو چل رہی تھی, اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی جب انہوں نے ایک بات بیان کی کہ اونٹ کے متعلق اور ہرنی کے متعلق, دیکھیں سائنس بہت ترقی کر چکی, بہت سارے کلام کرتے ہیں غیر مسلم, مگر آج تک کوئی سائنسدان یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہرنی کی زبان بھی کوئی شخص جانتا ہے, اونٹ کی زبان, کیا جانوروں کی زبان کوئی جانتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی کی زبان بھی جانتے ہیں, اس کا مسئلہ بھی جانتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل کرنا بھی جانتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہرنی جو ہے وہ آپ حضرت کسی صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے, کہیں جا رہے تھے اور دیکھا کہ جو ہے وہ ایک ہرنی کو کسی نے قید کیا ہوا کسی شخص نے, تو وہ ہرنی فریاد کرنے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور بعض کتابوں میں مختلف محدثین نے اپنے انداز سے اس کے واقعے کو لکھا ہے. وہ کہہ رہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, پھر دیکھا کہ ایک ہرنی کو قید کیا ہوا ہے. اس نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بچوں کو چھوڑ آئی ہوں اور اس نے مجھے قید کر لیا ہے, آزاد نہیں کرتا, نہ مجھے ذبح کرتا ہے, اب ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آزادی دلوا دیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض کتابوں میں کہ تیرا ضامن کون ہوگا؟ وہ کہنے لگی میرے ضامن آپ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آزاد فرما دیا اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اس کے بعد واپس وہ ہرنی اپنے مقام پر آ گئی. سبحان اللہ. اسی طرح اونٹ کا واقعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, آپ جو ہے ایک اونٹ جو اس کے پرابلم چل رہا تھا معاملہ, اور اونٹ نے شکایت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس لیے کہ وہ اس سے کام لیتے تھے, چارہ نہیں دیتے تھے. حضور کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی, حضور نے اس کا مسئلہ حل فرمایا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ہم سے ہدیتاً لے لیں. آپ حضور نے تو قبول نہیں فرمایا, مگر یہ فرما دیا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. تو آج سائنس نے کتنی بھی ترقی کر لی مگر سائنس نہیں بتا سکتی ایک جانور کیا کہہ رہا ہے, ایک پرندہ کیا کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں بہت پیارا اشعار کہے ہیں, خلیل بھائی کی زبانی ہم سنیں. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا
چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ علم مصطفیٰ سبحان اللہ، حضور سوئے ہوں تو بھی حضور کو پتا ہوتا ہے یہ درخت آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیا کہہ کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، جس محبوب کے علم کا یہ عالم ہے، جن کی امداد کا یہ عالم ہے، جو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، جو جانوروں پر کرم فرما رہے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو تنہا کہاں چھوڑے ہیں۔ سبحان سلمان بھائی، اللہ۔ یہ ابھی جو روایات بیان ہوئیں، خلاصہ ان کا بیان ہوا، صحابہ کرام کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث میں آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ پوچھا، کچھ استفسار فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو صحابہ کرام کا آگے سے جواب یہی ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ جیسے کسی دن حضور نے پوچھا آج کون سا دن ہے، اللہ اکبر، آج کون سا دن ہے، اتنی واضح چیز، کتنی واضح چیز ہے۔ ہاں اتنی واضح چیز پر بھی اگر کلام ہو جی۔ تو صحابہ کا یہ انداز ملتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر ہے۔ واہ واہ یہ تو صحابہ کرام ہیں جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں۔ آپ جانوروں اور کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں، یعنی قدرت کو یہ منظور ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے آگے سب سر تسلیم خم کریں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانے محبوب علیہ السلام ویسے دیگر چیزوں میں عطا فرمانے والے ہیں، جواد ہیں، سخی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا سمجھ لیں کہ معدن اور خزانہ ہیں، تو علم کے حوالے سے بھی محبوب علیہ السلام بڑے سخی اور جواد ہیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اب اس کا ترجمہ ہے کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب ہوا سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک پروناؤن، جیسے ہی شی۔ اب ہوا سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بڑا کلام کیا کہ ہوا سے مراد رب کی ذات ہے یا محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل نے اس آیت مبارکہ کے تحت اپنی کتاب میں لکھا کہ ہوا سے مراد رب کی ذات لی جائے تب بھی محبوب علیہ السلام کا علم ثابت، محبوب علیہ السلام کی ذات لی جائے پھر تو مسئلہ بالکل واضح ہے، اور اگر ہوا سے مراد قرآن مجید لیا جائے پھر بھی محبوب علیہ السلام کا علم ثابت ہے کہ اگر یہ ترجمہ ہو کہ اللہ علم بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور بخیل وہ نہیں ہوتا یعنی جس کے پاس ہوتا ہے وہی پھر بخل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم بتانے میں، غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی بتاتا ہے، اور بتائے گا کسے؟ رب نے خود فرما دیا علمہ البیان۔ اور اگر محبوب علیہ السلام کی ذات لی جائے پھر تو مسئلہ بالکل واضح ہے، اور اگر ہوا سے مراد قرآن لیا جائے کہ قرآن غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو جس محبوب علیہ السلام کے سینے اطہر پر قرآن نازل ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علوم قرآن سے وہ واقف نہ ہوں؟ اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے، پھر آپ دیکھیں نا، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بڑی سری بڑی واضح آیت ہے۔ دیکھیں
پڑھنے محبت کا چشمہ لگا کے پڑھیں تو عظمت مصطفیٰ کا بیان ہی ہے. عقل کا چشمہ لگا کر پڑھیں گے تو بھی سمجھ آ جائے گی. تو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ مرحبا یوسف بھائی. اللہ کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر, فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. عام بندوں کو نہیں ملتا علم غیب, یہ اللہ کریم اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے, اپنے رسولوں کو اللہ کریم نے عطا فرمایا. اور کیسا عطا فرمایا ہے کہ بے بہا عطا فرمایا ہے. حضور تو وہ ہیں جو آنے والے کا سوال بھی بتا دیتے ہیں, سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنے یوسف بھائی, جی آپ دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ مجھے کیا کریں گے اس بات کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, یا تو جواب دیں گے یا بولیں گے مجھے جواب نہیں آتا. دو تیسری بات کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا علم کیا ہے, اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا, میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یا رسول اللہ آیت کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا پورا پس منظر بھی ہے, لیکن میں وہ روایت مختصر کر کے سنا رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے آیت کریمہ کا معنی پوچھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آقا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ. اللہ آئے 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 سبحان اللہ. پھر حضور علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ جناب ابو ہریرہ کو پلایا اور پھر خوب سیر فرمایا. صرف ابو ہریرہ کو نہیں پلایا, ہاں جی جی اس کو کمپلیٹ کریں. ہاں جی, صرف ابو ہریرہ کو نہیں پلایا بلکہ اس وقت صفا کے چبوترا پر جتنے اصحاب موجود تھے ان سب نے پیا اور پیٹ بھر کے پیا, جی بھر کے پیا. اور ابو ہریرہ نے اتنا پیا کہ فرماتے ہیں کہ بس یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں, اب مزید نہیں پی سکتا, اتنا پیا. اللہ حضرت نے کیا خوب بات کہی ہے, فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اللہ, کیا علم پہ بھی قربان جائیں اور عطا پر بھی قربان جائیں. سلمان بھائی آپ نے قرآن پاک کی آیات کا جو ارشاد فرمایا, واقعی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا صرف لفظی ترجمہ ہی دیکھ لیا جائے نا تو محبوب علیہ السلام کے علم کی شان معلوم ہو جاتی ہے. کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور محبوب علیہ السلام کا عطائی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو کہنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے جو وہی ہوتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا. اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام پر کیا وحی ہوتی ہے. رب فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا ہے, اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اور رسولوں میں پسندیدہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہیں. یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے, اور وہ آیت کریمہ کتنا صاف واضح بیان ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو آپ نے ابتدا میں تلاوت فرمائی تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر اس کے الفاظ پر ہی غور کیا جائے, نبی پاک علیہ السلام کے مبارک علم کا ایک دریا ہے, ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا, بحر زخار ہے, جو اس آیت کریمہ, جو یہ آیت کریمہ جس کا پتہ دے رہی ہے وَعَلَّمَكَ ہم نے سکھا دیا, وَعَلَّمَكَ آپ کو سکھا دیا. یہ کاف ضمیر خطاب ہے حضور سے. یہ کاف ضمیر, ایک منٹ ٹھہر نہیں حافظ صاحب, یہ تھوڑا ایک تو علامہ ہے, ٹھیک ہے, علامہ کا
کاف ضمیر خطاب کے لیے آتی ہے آہا۔ اور واحد مذکر کے لیے آتی ہے. آہا۔ تو وَعَلَّمَ کا یہ اللہ نے حضور سے خطاب فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سکھایا. وَعَلَّمَ کا تمہیں تعلیم، سکھایا. اللہ اکبر، سکھانے والا اللہ تبارک و واہ، تعالی، اور سکھا رہا اپنے محبوب کو. ہائے ہائے علامہ کا کیا سکھایا؟ فرمایا ما لم تکن. اور ما جو ہے یہ اتنا عام ہے کہ پہلی کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے، درس نظامی میں پڑھنے والے کو، کہ ما جو ہے وہ عموم کے اس لیے میں آتا سب کچھ ہی آتا ہے. سب کچھ ہی دو آتا ہے. لفظوں کی بات آسان سی بات للہ ہے. ما فی السماوات والارض. میں بولوں کہ ذویل عقول غیر ذویل عقول ہے، ہاں جی. چھوٹی سی بات یوں مکائیں کہ ماں کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے. آہا. ما لم تکن تعلم، واہ جی واہ. جو آپ نہ جانتے تھے اللہ وہ اللہ. سب سکھا دیا اللہ سبحان تبارک تعالیٰ اللہ. اپنے فضل سے. اب کوئی ایک جنرل سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. جی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، لمبی لسٹ بنا لے توبہ. اور پھر اس آیت پر پیش کر دیں آپ اس کو. ہاں جی. جو اس نے کہا نا نہیں جانتے، یہ قرآن کی آیت وہی بتا رہی ہے، جو نہ جانتے تھے وہی وہ سکھایا جانتے ہیں. اللہ. اللہ اور سلمان بھائی کوئی یہاں یہ لے لے کہ یہاں سے تو شرعی حکام مراد ہیں، تو تفسیر جلالین کی واضح عبارت موجود ہے. اور بھی کئی تفاسیر ہیں کہ ما لم تکن تعلم میں ما سے مراد کیا ہے. فرمایا ای من الاحکام والغیب، شرعی احکام بھی سکھائے اور غیب کا علم بھی عطا فرمائے. تفسیر قاضی میں، تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، دیگر تفاسیر کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کو محدود کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک وسیع ہے. الفاظ بھی دلالت کر رہے ہیں اور محدثین اور مفسرین نے بھی صراحت کی ہے اس بات کی. ایک دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں. جی جی. دیکھیں دنیا کا دستور ہے جی. کہ محبوب جو ہے نا، حبیب جو ہے وہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے. جی. تو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حبیب، سب سے زیادہ حبیب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب حبیب نے محبوب کو عطا کیا ہوگا تو کتنا عطا کیا ہوگا، دینے والی ذات کیسی ہے اور پھر سامنے ذات کیسی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا کیا، کیسا عطا کیا وہ رب جانے اور لینے والا جانے، ہم کیا جانے. یہاں یوسف بھائی تھوڑا اس کو اور اس کو تھوڑا کھولیں. ہاں جی وسعت دیں اس کو. آپ دیکھیں باپو شریف، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بسنے والے افراد یہ مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیچارہ اگر غریب آدمی ہے، کرایہ کا گھر ہے، تو وہ تحفے میں کیا کرے گا، وہ مسواک تحفے میں دے دے گا. ٹھیک ہے. یا یہ لیڈ پینسل ہے، آج کل تو یہ بھی 5-10 روپے کی آتی ہے. میں نے ویسے پورا پیکٹ میں گوایا تھا، ایک کتنے کی ہے یہ مجھے نہیں پتا. 10 روپے کی چلے یوں. وہ پینسل تحفے میں دے دے گا، یا 15 روپے کی کوئی مطلب اور پینسل دے دے گا، چھوٹا موٹا تحفہ دے دے گا، چھوٹا موٹا تحفہ دے دے گا. آسان کر رہے ہیں. جو مطلب ذرا ہے ویل سیٹلڈ ہے وہ کیا کرے گا، وہ کوئی تھوڑا اس سے اچھا پین دے دے گا، اچھی قلم دے دے گا. اچھا اس سے اچھا ویل سیٹ ہوگا تو کوئی برانڈڈ پین دے دے گا. ٹھیک ہے. موبائل دے دے گا، یوں کرنے کیا کرے گا. مطلب عام بندہ دیکھیں وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اور وہ خالق کائنات کی عظمت اور رفت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب ہیں. اللہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں کوئی شخص کسی کو نائب بناتا ہے، کیسے کیسے اختیارات دیتا ہے. حضور اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو چند یعنی کہ وہ پرندوں کی اور فلاں کی بولیاں آتی تھیں، اور حضور کو چرندوں پرندوں، ابھی جو اشعار ہو رہے تھے اس میں سنگ کا بھی ذکر تھا اور چرندوں پرند کا بھی ذکر تھا اس کے اندر، اور سنگ کا بھی ذکر تھا. ان سب کی بولیاں حضور جانتے ہیں، اور اللہ نے وہ عطا فرمایا. ابھی حدیث پاک ہمارے موصوف نے ہمیں عطا فرمائی، میں پیش کرنا چاہوں گا. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز فرمایا کل جھنڈا میں اسے دوں گا، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا اللہ اسے. یعنی خبر غیب کی عطا فرما رہے ہیں. اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ پر آج یہ فتح ہوگی. جی. اور دیکھا کہ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. سارے یہی تمنا کر رہے تھے کہ آج جھنڈا مجھے مل جائے، سارے یہی تمنا کر رہے تھے. بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. پھر انہیں بلایا گیا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا
ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ ایسے شفا یاب ہوئے گویا انہیں سرے سے تکلیف تھی ہی نہیں، اور آپ علیہ السلام نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کون فتح کس کے ہاتھ میں ہے حضور؟ یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ جو اکبر۔ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان تیری اللہ۔ عطا سے خدا آیا، حضور حضور جانتے ہیں۔ جانتے اور ہیں۔ مسلم شریف کا اگر ہم مسلم شریف میں حدیث پاک دیکھیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں غزوہ بدر ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشان لگا رہے ہیں، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، مصرع فلان، ہائے ہائے ہائے۔ مصرع فلان، مصرع فلان۔ یہاں اس کے جنگ مرنے شروع کی نہیں جگہ ہوئی ہے، ہاں جی۔ جنگ شروع نہیں ہوئی، کل اور کیا ہوگا، خبر دے رہے ہیں، واہ۔ کل کیا اور ہوگا، یہ علوم اللہ خمسہ نبی میں پاک سے ہے علیہ کہ کون بالکل، کب اور بالکل، کہاں مرے گا۔ بالکل قرآن مجید فرقان حمید کی نص موجود ہے، اللہ۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ کل یہاں فلاں کافر مرے گا اور فلاں کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا تھا اس شخص کی موت وہیں آئی ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو ذکر فرمایا سلمان تھا۔ بھائی اللہ اللہ۔ یہاں اس دنیا کی بات ہو رہی تھی نا، جی باپ۔ غزوات کی بات ہو رہی تھی، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، کون کافر کہاں مرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا پتہ قیامت کے دن کا بھی ارشاد فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کہاں پاؤں گا آپ کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 3 جگہ ارشاد فرمائی، جام کوثر اپنی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں ہے کہ کمر بند سے پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم سے کھینچ کر جنت میں داخل ہوئے، اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں پل صراط پر، بعض روایت میں حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اپنے پتہ بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، پل صراط کے قریب ہوں گا۔ ہے تیسرا مقام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا میزان عمل پر جہاں تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گی، تو دنیا کی بھی خبر دی اور قیامت کی بھی خبر دی۔ اللہ اکبر۔ اس دن میں کہاں کہاں موجود ہوں گا ہائے ہائے اور ہائے۔ کیسے کیسے مدد فرمائیں گے میرے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی ہے، اور حضور کیا کریں گے؟ حضور نے یہ بھی بتایا میں کیا کروں گا، قائما بین یدی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ حضور آنسو بہائیں گے، حضور سجدہ فرمائیں گے، گناہ گاروں کے لیے آنسو بہائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی، فرماتے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور کیا خوب کہا حضور نے، حضور نے فرمایا کیا کروں گا میں، کیا کروں گا، اللہ کریم کیا فرمائے گا، حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہوگا، حضور نے یہ بھی بیان ہوگا کب؟ ہزاروں سال کے بعد۔ ہاں جی، کسی کو نہیں پتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہلے ہی بیان فرما دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یوں ہوگا، یہ معاملات ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا ہوگا حوض، 4 کونے ہیں اس کے، ایک کونے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، ایک پر سیدنا عثمان غنی ہے، ایک پر سیدنا علی المرضی ہے، اور ایک پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کے قریب گنبد ہیں، قبے ہیں بنے ہوئے، اور ارشاد فرمایا کہ اس پر جو اس کے پیالے ہیں، جو جام ہیں، ارشاد فرمایا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے یا کم ہے یہ کون بتائے گا؟ جو یہ جانتا ہو کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، جسے یہ پتا ہو کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، پھر وہ بتائیں گے کہ جو میرے حوض کوثر پر جام رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد ان ستاروں سے ہی ستاروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ارشاد فرمایا آئے گا کون، دھتکارا کون جائے گا، یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ بڑی سی بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے، بڑی سے بڑے سائنسدان ان چیزوں کو نہیں جان سکے نا، وہ جان ہی نہیں سکتے یہ غیب کی چیزوں کو، یہی تو غیب ہے۔ اللہ کیا خوب ہے، یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب شعر کہا ہے، حوض کوثر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اپنے غلاموں کو نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب الجناز کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اور ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو مفاتیح الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی بھی چابیاں عطا فرمائی ہیں، زمین کے خزانوں کی بھی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سلمان بھائی، یہ جو بھی ہم نے بیان کیا کہ ما کان و ما یکون کا علم عطا ہوا کہ مخلوق کی ابتدا سے قیامت قائم ہونے تک کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ روایات کو اور احادیث کو دیکھا جائے تو قیامت کے بعد بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور حضور کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آنن فآنن وقتاً فوقتاً حضور کے علم میں بھی درجات اور مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علماء فرما رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سب سے بڑا عارف وہ کون ہے؟ وہ محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد محبوب علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم حاصل کرتے رہیں گے، یعنی یہ ابدی سلسلہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی محبوب علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان میں اللہ، تو سبحان مالک اللہ ہی کہوں گا، جی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وہ شعر ہے، میں بھی باپو شریف آپ فرمائیں پھر میں شعر پڑھتا ہوں۔ کنجیوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ کنجیاں کب ملی حضور کو؟ آج میں نے بڑی پیاری حدیث پڑھی، الامن والعلا میں امام اہل سنت اس کو نقل فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم میں پیدا ہوئے، میرے شکم سے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا سجدے میں آپ تشریف فرما ہیں، پھر ایک سفید ابر یعنی بادل آسمان سے آ کر اس نے حضور کو ڈھانپ لیا، اللہ اکبر، میرے سامنے سے آپ غائب ہو گئے، پھر وہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور گوہر و شادات کی 3 کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں اور نبوت کی کنجیاں سب حضور علیہ السلام نے قبضے میں لے لی، اور فرمایا پھر ابر نے آ کر پھر حضور کو ڈھانپ لیا، میری نظر سے پھر اوجھل ہو گئے، پھر روشن ہوئے تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے، اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ واہ، ساری دنیا نبی کریم کی مٹھی میں آئی، زمین اور آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو حضور کے قبضے میں نہ آئی ہو۔ سلمان بھائی، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ سلمان بھائی، آپ نے جو شعر پڑھا تھا، ناظرین کی باری نہیں آئی؟ جی، یہ ساری باریاں اپنی ہیں یوسف بھائی، ناظرین کی باری بھی اپنی باری ہے، لیتے ہیں کالز لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بات کہنے دیں پھر انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگ ناقص لوگ، ہم لوگ ناقص لوگ، علم ناقص، عقل ناقص، الفاظ ناقص، لیکن علم مصطفیٰ کے بیان کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ گفتگو کرنے کے لیے بالکل ریڈی تیار بیٹھا ہے۔ جو ناقص مطلب دیکھیں، یہ اس علم والے کی عظمت کے قربان جائیں کہ جس نے ناقصوں کو بھی ایسا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نثر میں ذکر خیر ہو رہا ہے تو نظم میں بھی کچھ ذکر خیر ہونا چاہیے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام پڑھتے ہیں بڑا پیارا، صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک بھی اس میں آتا ہے، تو کچھ سنائیں، وہ اشعار سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام مرحبا کی طرف آپ کا اشارہ ہے، انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں۔ جی جی جی، سرحد ہے ان کی تو۔
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی سے اعلی رفعت والے اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر علت کے تم ہو دافع ہر مشکل کے تم ہو رافع صحت والے قوت والے صحت والے قوت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سرور تم ہو دونوں جہاں کے سرور تم ہو دین حق کے رہبر تم ہو دین حق کے رہبر تم ہو شمع بز میں ہدایت والے شمع بز میں ہدایت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے ایسا آقا کوئی نہیں ہے ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا کوئی نہیں ہے ایسا آقا کوئی نہیں ہے ایسا آقا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا پردہ ڈھانپے جو تنکوں کا شرم و حیا و غیرت والے شرم و حیا و غیرت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ خبر لو نوری کی للہ خبر لو نور
نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سی اچھی صورت والے چاند سی اچھی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. ناظرین کی باری ہے اور پہلے میں میسج کو شامل کرتا ہوں. جی رکن شورا عبدالحبیب ابھی تک تشریف نہیں لائے، کہاں ہیں وہ؟ انہیں کہیں کہ ذرا ٹائم نکال کے جلدی زیارت کا موقع عطا فرمایا کریں. جی ہے صاحب، میں نے ایمانداری کے ساتھ میسج پڑھ دیا حضور. جو آپ نے کہنا تھا وہ ناظرین کی زبانی کہہ دیا ہے. جی نہیں، یہ میسج آیا ہوا ہے. جی میسج آیا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں 3:15 میکسیمم 3:30 تک پہنچ جاؤں اور 1 گھنٹہ رہوں سلسلے میں. ماشاءاللہ آج یوسف بھائی بھی ساتھ تھے، ایک جگہ ہمارا ختم قرآن کا اجتماع تھا، ماشاءاللہ. وہاں کچھ تاخیر ہوئی اور ابھی نگران شورا کے ساتھ کچھ مشورہ جاری تھا، تو مجھے لگتا نہیں تھا میں آ سکوں گا. پھر خود نگران شورا نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لائیو میں چلے جائیں، تو میں اس لیے حاضر ہو گیا. تو مدینہ ظاہر ہے مدینہ، کچھ ماشاءاللہ. مدنی کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، محفل سجی رہتی ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. سب علم مصطفیٰ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے سیاتی زمان کے بھی الفاظ کیا بات، ارشاد فرمائے ہیں کہ کیا بات. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی. پوری اس موضوع پر ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کا نام ہی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا. کیا فرمائیں گے حضور کے علم کے حوالے سے بھی اور پھر اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کے حوالے سے بھی؟ چونکہ میں سلسلے میں تاخیر سے آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ نے مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں کرنی ہوں گی. میں تو سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر سے بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے اعلان سن لیتے ہیں. عاشقان رسول متوجہ، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کی بات لکھی نا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یعنی نبی پاک پر وہ کون سی بات ہے جو ان پر ظاہر نہیں ہے؟ تو علم مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جو قرآن میں تذکرہ ہے، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی، اور آپ کو دنیا میں ہر چیز کا نام اور ساری زبانوں میں سکھایا گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے، تو علم آدم کا یہ عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک تو آدم کے بھی آقا علیہ السلام ہیں، تو علم کی تو کوئی قید نہیں ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو ماشاءاللہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائیں. جی اب دیکھیں نا، یہ بھی تو علم غیب ہی ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے نبی کا امتی بنایا ہے جن کو سب معلوم تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم کا جو آپ کا ٹاپک ہے، جس سے میں تو ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ امتی کے پاس کتنا علم ہے، ہم علم کی طرف کتنا آتے ہیں، ہماری زندگی جہالت میں کیوں بسر ہو. نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا. ہم امتی ہونے کی حیثیت سے کچھ تو علم حاصل کریں نا، علم دین کی طرف آئیں، علم دین سیکھیں اور جہالت کی زندگی سے باہر آئیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف طریقوں سے علم دین عطا کیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے آپ اس وقت بھی علم دین سیکھ رہے ہوں گے. کئی کتابیں مدنی مرکز کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، مدرسۃ المدینہ قائم ہے، جامعۃ المدینہ قائم ہے. ہم سب کو بھی جہاں نبی پاک کے علم کی بات ہوئی ہے، ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں بھی پیارے آقا کا ایسا امتی بننا چاہیے جو جاہل نہ ہو بلکہ علم دین حاصل کر کے دوسروں تک علم دین پہنچانے والا بن جائے. بلغوا عنی ولو آیا، یہ حدیث بھی تو ہمیں اشارہ کر رہی ہے نا کہ خود بھی سیکھے، دوسروں تک بھی پہنچائے. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، اس پر آپ کچھ مدنی پھول اس کے تناظر میں عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 5 چیزوں کو پسند کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. اللہ اکبر.
وہ کیا ہے؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے خالق کو بھول جائیں گے. یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت رکھیں گے توبہ بھول جائیں گے. یحبون القصور وینسون المقبرہ، کہ وہ محلات کو تو پسند کریں گے، محبت کریں گے محلات سے، اور قبر کو بھول جائیں گے. یہ علم غیب بھی ہے حضور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے اور ہمارے لیے مدنی پھول بھی ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. سلمان بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے جس پر پورا سلسلہ ہونا چاہیے. اللہ، یعنی یہ ایک ایک پوائنٹ پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، درست فرمایا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یعنی آج دنیا کو جو اہمیت ہے، لوگ ایسے جی رہے ہیں جی جیسے مرنا ہی نہیں ہے. جی ٹائم ٹیبل میں گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے بندہ کہتا ہے نا میرے پاس معاذ اللہ کہتا نہیں، لیکن اس کی پریکٹس ہے کہ مجھے مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. جی یار دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، تو اس جانے کی تیاری کب کریں گے؟ کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے آخرت کی. ساری پلاننگ دنیا کی ہے. جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ہماری صبح سے شام پلاننگ کیا ہے؟ دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا بن جائے، وہ کہتے ہیں نا برائٹ فیوچر ہو جائے. کبھی سوچا برائٹ گریو بھی ہو جائے؟ قبر روشن کی فکر کس کو ہے؟ فیوچر روشن کی فکر ہے. حالانکہ دنیا میں کم رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے. کمال کی حدیث ہے، نبی پاک کا ہر فرمان ہی کمال ہے، مگر کچھ احادیث تو ایسی ہیں جو گویا سمندر لیے ہوئے ہیں اپنے اندر. آپ دیکھیں نا گھر، دنیا کیوں گناہوں کی محبت آخر کیوں دل میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ یعنی مجھے گناہوں میں مزہ آ رہا ہے، مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے گانے سننے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے جو ہے وہ گل گپاڑے کے اندر جو ہے وہ شور و شرابے کے اندر مزہ آ رہا ہے، اجتماعی ذکر میں دل نہیں لگ رہا میرا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نیکیوں کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ گناہوں میں بڑا انجوائمنٹ ہے. یار میں نے سارے گناہوں بھرے کام چھوڑ دیے، دوستوں کی گیدرنگ چھوڑ دی، برائی کے اڈے چھوڑ دیے، تو لائف میں انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ جناب آپ نے گناہ کی ہی لذت دیکھی ہے، جو لذت نہیں ہے آپ نے نیکیوں کی لذت نہیں دیکھی ہے. آپ نے رات کو دوستوں میں بیٹھ کر شراب اور تاش اور جوئے میں لذت دیکھی ہے، تہجد کی لذت دیکھ لیتے، عشق رسول اور عشق خدا میں آنسو بہانے کا مزہ دیکھ لیتے تو وہ لطف ہی کچھ اور ہوتا. انہوں نے وہ مزہ ہی نہیں دیکھا. ساری زندگی جس نے دال کھائی ہو وہ سمجھتا ہے دال سے اچھی خوراک ہی کوئی نہیں، اور جس دن وہ سبزی، جس دن وہ مرغی کھاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو اس سے بھی زیادہ لذیذ چیز ہے نا. تو اب جب آپ نے گناہ ہی کیے ہیں، نیکی کی لذت ہی نہیں پائی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کے بغیر زندگی رونق سے ختم ہو جائے گی. اور دوسری جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے آج ہو رہا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ مزہ نہیں آ رہا، تلاوت میں وہ دل نہیں لگ رہا. تو یہ وجہ ہے جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے سلمان بھائی تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، ہمارے ہی بچے ہمیں اچھے نہیں لگتے. بندے کی جب طبیعت خراب ہو چڑچڑا ہو جاتا ہے. لیکن نہ وہ کھانا چھوڑتا ہے، نہ وہ دوائی چھوڑتا ہے، نہ بچے چھوڑتا ہے. تھوڑے دنوں بعد جیسی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے کھانا بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے. آپ سارے جتنے مجھے ناظرین سن رہے ہیں، اگر آپ کو تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا نا، آپ اس کو جاری رکھیں. یہ اندر بیماری ہے گناہوں کی. جس دن بیماری ختم ہوئی سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا ذوق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو درود پاک کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، عشق رسول میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. علاج نہ چھوڑیں. جس دن عبادت چھوڑ دی کہ یار مزہ نہیں آ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے دلدل میں ہی دفن ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور مالک کریم ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سحری کے آخری لمحات ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ کہ یہاں الحمدللہ کلام کا سلسلہ جاری ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں آقا کریم کی محبت بھی عطا فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ بھی دکھا رہا ہے. تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل دیکھنے والے، دکھانے والے، اس مدنی ماحول کے ساتھ تعاون کرنے والے، اپنا بدنی، اپنا مالی تعاون کرنے والے بنے. انشاءاللہ برکتیں ملیں گی اس کی. عاشقان رسول متوجہ، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. ماشاءاللہ مدنی ماحول سے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. آقا کی محبت دل میں بسا کر رکھیں گے، سنتیں اپنا کر رکھیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر بیڑا پار ہوگا. آئیے آپ کو امیر سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں اور کلام میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہیں چاہتی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وافضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب گناہ کار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ کار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھے کو رب کرم سے